رسول پاک نے جن کی فضیلت میں درجنوں مقامات پر ارشادات فرمائے وہ بہک گئے۔ رسول پاک نے جن کو اپنا آخرت کا وزیر بنایا وہ بہک گئے۔ رسول پاک کی تعلیم ناکام ہو گئی، یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہی فاروق اعظم کے حوالے سے حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی عثمان غنی ہیں، حضور کہتے ہیں میرے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ میں چند لائن خالی پیش کرتے چل رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کی کچھ تکمیل کر سکوں۔ حضور نے جتنے ارشادات فرمائے، یہ سارے ارشادات پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوگا کہ نبی نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی جو راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، جبکہ حقیقت یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کہتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، بولتے یہ ہیں، بلواتا خدا ہے۔ اب ان ساری چیزوں پر اعتراض لازم ہو جائے گا۔ نبی آپ یہ بھی سنیں، پوری دنیا کے محققین مل کر، باطل قوموں نے مل کر نبی کے بیانات میں کوئی ایک خامی نکالنے کے لیے ناک رگڑ ڈالے مگر ایک خامی نہ نکال سکے، ایک کمی نہ نکال سکے۔ نبی کی وہ شان ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، مگر یہ خلفائے ثلاثہ کو برا کہنے والی جماعت خلفائے ثلاثہ کو برا کہہ کر اپنے نبی کے فرمان کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے لگی ہے۔ بتاؤ جو اپنے نبی کے فرمان کے رد میں کام کرے وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے، وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سینہ پیٹنے سے آپ حق پر ہو جائیں گے؟ کیا یا حسین یا علی کا نعرہ لگانے سے آپ حق پر ہو جائیں گے؟ حق پر رہنے سے آپ حق پر رہیں گے، نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک سوال تو یہ کھڑا ہوگا، دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں اگر جمع کریں تو درجنوں آیتیں ملیں گی جن میں صدیق اکبر کی فضیلت بیان کی گئی، بے شک، سبحان زور اللہ، سے سبحان اللہ، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی گئی، عثمان غنی کی سخاوت کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر ان آیتوں کو کیا کرو گے؟ تمہارے حساب سے اگر یہ اکابر صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کیا تو کیا خدا پر بھی کچھ کلام کرو گے کہ اس نے ایسوں کی تعریف میں آیت نازل کر دی؟ جو لوگ بہک گئے تھے، استغفر اللہ۔ لہٰذا ان تینوں خلفاء کو برا کہنا قرآن کریم کی آیتوں پر سوال کھڑا کرنا، آیتوں کا انکار لازم آئے گا اور یہ بھی تمہیں اسلام سے خارج کر دے گا، اسلام سے باہر پھینک دے گا۔ دو باتیں ہوئی، بہت اختصار کر رہا ہوں۔ تیسری بات کان کھول کر سنیں، قرآن کریم حضور پر نازل ہوتا تھا، اس کو لکھنے والوں کی جماعت تھی، ان میں سے صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور حضرت مولا کائنات بھی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے، حضرت زید بھی تھے، بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن پاک کی آیتوں کو لکھتے تھے۔ اب اگر آپ
ان تینوں بزرگوں کو برا کہتے ہو اور پھر سارے صحابہ کو برا کہتے ہو، تو پھر ان کا لکھا ہوا قرآن پاک پڑھنا کیسا درست رہے گا جو تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہے؟ جو اہل تشیع کے نزدیک مجرم ہے، صحیح نہیں ہے، پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن پاک پڑھنا تمہارے لیے کیسے صحیح ہو جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھی بات سنیے، حضور کا زمانہ گزرا، سرکار کے دور میں قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا، چند اوراق کسی کے پاس، کچھ سورتیں کسی کے پاس، کچھ سورتیں کسی کے پاس، لکھت روپ میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے پاس قرآن پاک تھا۔ ہاں، صحابہ ترتیب وار حافظ تھے۔ قرآن پاک حضور سے جیسا سنے تھے، صحابہ میں سینکڑوں حفاظ تھے، ان کے سینے کو اللہ نے قرآن کریم کا جزدان بنا دیا تھا، جس میں وہ قرآن کو محفوظ رکھے تھے۔ اب دھیان سے سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر کا دور چل رہا تھا، ایک جنگ ہوئی جس میں بہت سارے صحابہ شہید کر دیے گئے، حافظ صحابہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا، ان کی فکر جاگی اور سوچا کہ اگر ایسے ہی حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا کیا ہوگا، اللہ کی کتاب کا کیا ہوگا، لہٰذا اسے کسی کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ تب وہ صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین، قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دے کر محفوظ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو حضور نے اپنے دور میں نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا۔ صدیق اکبر نے کہا، منع کر دیا۔ کچھ دن اور گزرے، فاروق اعظم نے پھر کہا کہ حضور آپ غور کر لیں، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ضرورت ہے آپ اسے کتابی شکل میں محفوظ کر دیں۔ پھر کہا، کئی بار کہنے پر صدیق اکبر کو یہ محسوس ہونے لگا کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ تب حضرت زید کو بلایا گیا، ان کو ایک ٹیم دی گئی صحابہ کی، سنیے گا، اور سخت تلاش و تتبع حافظ صحابہ کی موجودگی میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں لایا گیا۔ کتابی شکل میں قرآن پاک آ گیا، کس کے دور میں؟ صدیق اکبر کے دور میں۔ فاروق اعظم کی کوشش سے عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولائے کائنات بھی موجود ہیں، حضرت طلحہ و زبیر بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں، ابن مسعود بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں قرآن کریم کتابی شکل میں پیش کیا گیا، سب نے اس کی تصدیق کیا، سب نے اسے قبول کیا، اور پھر وہ کتاب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس محفوظ رکھ دی گئی۔ اب ہم پوچھتے ہیں اہل تشیع سے، جب تمہارے نزدیک صدیق اکبر صحیح نہیں ہے، فاروق اعظم صحیح نہیں ہے، عثمان غنی صحیح نہیں ہے، تو پھر قرآن کیسے صحیح ہے، کیسے پڑھتے ہو آپ؟ پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کریم کیسے اس کی تصدیق کرتے ہو جب ان پر اتنا بڑا بہتان باندھتے ہو، ان کو گالی دیتے ہو، ان کے خلاف بکواس کرتے ہو، تو پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کس طرح اس پر آپ اعتماد کرتے ہو؟ بولو، یہ اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سوال ان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پتہ چلا، سنو اب کان کھول کر، ان تینوں خلیفہ کا ساتھ چھوڑنا، بائیکاٹ کرنا، قرآن سے الگ ہونا ہے، رسول اللہ کے فرمان سے الگ ہونا ہے، اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ لہذا ان خلفاء کا جمع کیا ہوا قرآن کریم پوری دنیا نے پڑھا اور پڑھ رہے ہیں، وہی صحیح ہے۔ اللہ نے انہیں قرآن پاک کا محافظ بنایا تھا، تو جب ان کی جمع کی ہوئی
کتاب سچی ہے تو وہ خود بھی سچے ہیں، سبحان اللہ، وہ خود سبحان بھی حق اللہ، پر ہیں، یہ تمہیں ماننا ہوگا۔ بے شک۔ اور پھر آگے بڑھیں۔ وہ ایک نسخہ تھا، ایسے ہی گزر گیا کافی سمے، صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم تشریف لائے، وہ خلیفہ بنے، ان کا دور گزر گیا، وہی ایک نسخہ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو ان کے دور میں اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، عرب کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے عجم میں اسلام پھیل چکا تھا، تو اب جگہ جگہ سے لوگ مانگ کرنے لگے، جس قرآن کی بات کی جاتی ہے وہ قرآن کیسا ہے، جس قرآن کا نام خطیب ممبر پر لیتا ہے وہ قرآن کیسا ہے، جس کی تبلیغ کرتے لوگ نظر آتے ہیں وہ قرآن کیسا ہے، جس کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے وہ کتاب کیسی ہے، اب کتاب کہیں ہو تو دکھائیں۔ تب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ ظالم گالیاں دیتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو حضرت ام سلمہ سے لیا، اصلی نسخہ کو، اور پھر اس کو نقل کروایا۔ 6 کتابیں آپ نے تقریباً تیار کروائیں، 6 نسخے تیار کیا، اسی لیے رسم عثمانی کہا جاتا ہے قرآن کریم کو، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط میں وہ موجود ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس وقت آپ نے 6 نسخے تیار کروائے، پھر ایک ایک نسخہ جہاں جہاں ضرورت زیادہ تھی وہاں وہاں آپ نے بھیج دیا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب قرآن پاک کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی تھیں، اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی تھیں، پتہ چلتا تھا قرآن 100 کلومیٹر دور ہے، لوگ وقت نکال کر گھوڑے پر چڑھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر، پیدل مہینوں چل کے جاتے تھے کہ ایک نظر اللہ کی کتاب کو دیکھ لیں، ایک نظر اللہ کی کتاب کو دیکھ کر زیارت حاصل کر لیں، شرف حاصل کر لیں، یہ عالم تھا۔ آج یہاں ہمیں عبرت لینی چاہیے، اللہ کے فضل سے آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر مسجد میں وافر انداز میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن حال یہ ہے مہینے بیت جاتے ہم دیکھ نہیں پاتے، مہینے بیت جاتے ہم پڑھ نہیں پاتے، سال بیت جاتا ہم کچھ لائنیں پڑھ نہیں پاتے۔ یہ ہماری آپ کی حرمہ نصیبی ہے، یہ ہماری اور آپ کی کم نصیبی ہے۔ اے لوگوں، اپنی عادتوں کو